پلیز زاویر، میں نے کہا نا، میرے سر میں شدید درد ہے، مجھے تنگ مت کرو۔ مشا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چڑھایا اور بیڈ کی دوسری جانب کھسک گئی۔ اس کے لہجے میں بیزارگی اتنی واضح تھی کہ زاویر، جو ابھی لمحہ بھر پہلے بڑے ارمانوں کے ساتھ اس کے قریب جھکا تھا، ٹھٹک کر رہ گیا۔ کمرے کی فضا میں تازہ گلابوں کی مہک رچی ہوئی تھی، لیکن زاویر کا موڈ ایک پل میں کرکرا ہو چکا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ہیرو کے سیٹ کی محملی ڈبیا کو سختی سے بھیجتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے مشا، زاویر نے اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کی پیشانی پر بال پڑ چکے تھے۔ میں کوئی جانور نہیں ہوں جو تمہاری تکلیف نہیں سمجھوں گا، لیکن تمہارا یہ اندازہ مجھے پسند نہیں آیا۔ مشا نے ایک ادائے بے نیازی سے اپنی پیشانی دبائی اور منہ بنا لیا۔ اف گاڈ زاویر، تم مردوں کو بس ایک ہی چیز کی فکر ہوتی ہے، میری طبیعت خراب ہے اور تمہیں اپنے رومانس کی پڑی ہے۔ کیا میں گولی کھا لوں درد کی؟ تب یقین آئے گا۔ زاویر نے غصے سے سانس لیا۔ اس کی ناک کو پہلی ہی رات ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ زاویر حیدر تھا۔ لڑکیاں اس کی جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتی تھیں، اور یہاں اس کی اپنی نئی نویلی دلہن اسے ایسے دھتکار رہی تھی جیسے وہ کوئی ناپسندیدہ شخص ہو۔ ٹھیک ہے، زاویر نے ڈبیا بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پٹکنے والے انداز میں رکھی، یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ آرام کرو، میں صوفے پر سو رہا ہوں۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے پلٹا اور کمرے میں پڑے بڑے سے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیے۔ ادھر بیڈ پر مشا نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار غائب ہو گئے اور لبوں پر ایک مکار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آہستہ سے تکیے کے نیچے سے اپنا فون نکالا، برائٹنس کم کی اور تیزی سے انگلیاں چلائیں۔ پہلا مرحلہ کامیاب بیبی، وہ میرے قریب نہیں آیا۔ اسے جذباتی کر کے سلا دیا۔ تم بس انتظار کرو زاویر، حیدر کی دولت بہت جلد ہمارے قدموں میں ہوگی۔ میسج سینڈ کر کے اس نے فون دوبارہ چھپا لیا اور لحاف اوڑھ کر مصنوعی نیند کی وادی میں اتر گئی، جبکہ زاویر اپنی ہی سوچوں میں گم چھت کو گھورتا رہا۔ یہ وہ رات نہیں تھی جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ 10 دن گزر چکے تھے۔ زاویر حیدر کے گھر میں بظاہر سب نارمل تھا، لیکن اندر ہی اندر ایک طوفان پک رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر زاویر خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ مشا اپنی پلیٹ میں کانٹے سے آملیٹ کے ٹکڑے کر رہی تھی۔ اس کا دھیان بار بار اپنے فون کی طرف تھا۔ آج شام کو تیار رہنا، ہمیں ماموں کی طرف ڈنر پر جانا ہے، زاویر نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اوہ نو زاویر، مشا نے فوراً منہ بنایا، مجھے آج شاپنگ پر جانا ہے، میں نے اور ممی نے پروگرام بنایا ہوا ہے، پلیز تم اکیلے ہو آؤ نا۔ زاویر نے کپ زور سے میز پر رکھا، چینی مٹی کا کپ ٹوٹتے ٹوٹتے بچا۔ مشا، پچھلے 10 دنوں میں تم 4 بار شاپنگ پر جا چکی ہو، 3 بار اپنی فرینڈ کے ساتھ لنچ پر، لیکن جب میں تمہیں اپنے ساتھ کہیں چلنے کا کہتا ہوں یا تمہارے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو تمہیں کبھی مائیگرین ہو جاتا ہے، کبھی تھکاوٹ اور کبھی موڈ خراب۔ زاویر کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی۔ ملازم جو کافی ڈالنے آیا تھا سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ مشا نے بھی تنک کر جواب دیا، تو کیا کروں، گھر میں قید ہو جاؤں، میری اپنی لائف ہے، شادی کی ہے، کوئی غلامی نہیں کی، اور ویسے بھی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا موڈ خراب مت کرو صبح صبح۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ زاویر نے مٹھی اتنی زور سے کھینچی کہ اس کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ وہ ارب پتی بزنس ٹائکون، جس کے ایک اشارے پر مارکیٹ ہل جاتی تھی، اپنے بیڈ روم میں اپنی ہی بیوی کی توجہ کا بھکاری بنا ہوا تھا۔ اسے اب غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اپنی مردانہ وجاہت کی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ اسی رات بھی وہی ہوا۔ زاویر بیڈ روم میں آیا تو مشا پہلے ہی منہ لپیٹ کر لیٹی ہوئی تھی۔ زاویر نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ مشا، اس کی آواز میں ایک عجیب شائستگی اور طلب تھی۔ ہم میاں بیوی ہیں، اجنبی نہیں، کب تک یہ ڈرامہ چلے گا؟ مشا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زاویر پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح بات کریں گے۔ زاویر دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ اٹھا اور بالکونی میں جا کر سگریٹ سلگائی۔ دھوئیں کے مرگولوں میں اسے اپنا آپ بہت حقیر لگ رہا تھا۔ اسے شک ہونے لگا تھا کہ شاید مشا کو اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، یا شاید وہ خود اس قابل نہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی طرف راغب کر سکے۔ یہ احساس اسے کسی زہر کی طرح اس کی رگوں میں اتر رہا تھا۔ 15ویں دن اور طوفان کا دن۔ زاویر حیدر کی رہائش گاہ روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ آج ایک بہت بڑی دعوت تھی، جس میں شہر کے نامور بزنس مین اور زاویر کے قریبی دوست مدعو تھے۔ مشا کے والدین فاروق صاحب اور شکیلہ بیگم بھی موجود تھے، جو اپنی بیٹی کی قسمت پر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ کھانے کی میز پر مختلف اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ زاویر اپنے ایک کلائنٹ سے بات کر رہا تھا، لیکن
اس کی نظر مشا پر تھی۔ مشا آج بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا۔ اچانک مشا کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ محفل میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں مشا کی طرف اٹھ گئیں۔ کیا ہوا مشا؟ شکیلہ بیگم گھبرا کر اپنی بیٹی کی طرف لپکی۔ بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ زاویار اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ مشا واٹس رونگ؟ مشا نے جھٹکے سے زاویار کا ہاتھ ہٹا دیا جو اس نے تسلی دینے کے لیے بڑھایا تھا۔ وہ کھڑی ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، وہ چیخی۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ بس بہت ہو گیا، میں مزید یہ ناٹک نہیں کر سکتی، میں گھٹ گھٹ کر مر رہی ہوں ڈیڈ۔ اس نے اپنے باپ فاروق صاحب کی طرف دیکھ کر فریاد کی۔ بیٹا کیا ہوا؟ بتاؤ تو صحیح۔ فاروق صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مشا نے نفرت بھری نظروں سے زاویار کی طرف دیکھا جو ہکا بکا کھڑا تھا۔ یہ شخص، مشا نے انگلی اٹھا کر زاویار کی طرف اشارہ کیا، یہ شخص دنیا کے لیے زاویار حیدر ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ ایک نامرد ہے۔ ہال میں جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ مہمانوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ زاویار کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ زاویار کی آواز حلق سے نکلی جو غصے سے لرز رہی تھی۔ سچ ہے یہ، مشا نے مزید بلند آواز میں کہا تاکہ سب سن لیں۔ پچھلے 15 دنوں میں اس شخص نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ میرے قریب آنے کے قابل ہی نہیں۔ میں ایک عورت ہوں، میری بھی کچھ خواہشات ہیں۔ میں اسے ادھورے مرد کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ مجھے طلاق چاہیے ڈیڈ، ابھی اور اسی وقت۔ فاروق صاحب شرمندگی سے زمین میں گڑ گئے۔ شکیلہ بیگم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ مہمان سرگوشیاں کرنے لگے۔ زاویار کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ اس کی انا، اس کی عزت، اس کا وقار، سب کچھ برے مجمع میں نیلام ہو گیا تھا۔ زاویار نے اپنی مٹھیوں کو کھولا اور بند کیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ چیخا نہیں، نہ ہی اس نے مشا پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ انتہائی سرد اور خطرناک ہو گیا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ پورے ہال میں موت کا سکوت تھا۔ زاویار نے نمبر ملایا اور فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ ہیلو، ڈاکٹر حماد؟ زاویار کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ جی زاویار صاحب، خیریت؟ اس وقت کال؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر کی حیران آواز آئی۔ ڈاکٹر، مجھے ابھی اور اسی وقت سب کے سامنے ایک بات کی تصدیق چاہیے۔ میرا جو لاسٹ ویک مکمل میڈیکل چیک اپ ہوا ہے، جو فرٹیلٹی ٹیسٹ ہوئے تھے، انشورنس کے لیے ان کی رپورٹس کیا کہتی ہیں؟ زاویار صاحب، آپ کی رپورٹس آئیڈیل ہیں۔ یو آر 100% فٹ اینڈ ہیلدی۔ انفیکٹ آپ کی میڈیکل فٹنس ایک ایتھلیٹ جیسی ہے۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ شکریہ ڈاکٹر۔ زاویار نے فون کاٹا اور آہستہ سے میز پر رکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں جو وحشت تھی، اسے دیکھ کر مشا کے اندر کچھ اور کانپ اٹھا۔ وہ جو سمجھی تھی زاویار شرمندہ ہو کر سر جھکا لے گا، الٹا وہ شیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ تمہارے جھوٹ کی عمر بس اتنی تھی مشا، زاویار نے انتہائی دھیمی مگر کاٹدار آواز میں کہا۔ وہ چلتا ہوا فاروق صاحب کے سامنے آ کر رک گیا۔ فاروق صاحب، آپ کی بیٹی نے بڑی محفل میں میری مردانگی کو چیلنج کیا ہے، میری تذلیل کی ہے۔ فاروق صاحب ہاتھ جوڑنے والے تھے کہ زاویار نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ میں اسے طلاق دوں گا، ابھی دوں گا، کیونکہ ایسی گھٹیا اور مکار عورت میری جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن زاویار کی آنکھوں میں ایک شفاف چمک ابھری۔ اس بہتان کی قیمت آپ کو چکانی ہوگی بیٹا۔ زاویار، تم جو کہو گے۔ فاروق صاحب کی آواز کانپ رہی تھی۔ 5 کروڑ، زاویار نے لفظ چبا کر کہا۔ وہ 5 کروڑ روپے جو آپ نے مجھ سے کمپنی کے شیئرز کے نام پر لیے تھے اور آج تک واپس نہیں کیے، مجھے وہ رقم ابھی واپس چاہیے۔ اسی لمحے 5 کروڑ فاروق صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بیٹا، تم جانتے ہو میرے حالات، میں اتنی بڑی رقم ابھی کیسے؟ تو پھر ٹھیک ہے، زاویار نے بے رحمی سے کہا، کل صبح میرا وکیل آپ کے گھر کے نیلامی کے آرڈرز لے کر آئیں گے اور فراڈ کے کیس میں آپ اور آپ کی لاڈلی بیٹی جیل جائیں گی۔ نہیں زاویار، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ شکیلہ بیگم روتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور زاویار کے پاؤں میں گر گئی۔ ہم برباد ہو جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ مشا بھی ہکا بکا رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بازی یوں پلٹ جائے گی۔ زاویار نے جھک کر شکیلہ بیگم کو اٹھایا نہیں بلکہ نفرت سے مشا کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظریں کونے میں کھڑی ایک سہمے ہوئے وجود پر پڑی۔ حیا، جو دوپٹہ اچھی طرح اوڑھے آنکھوں میں خوف لیے کانپ رہی تھی، وہ بھی کچن سے پانی لے کر نکلی ہی تھی کہ یہ تماشا شروع ہو گیا تھا۔ زاویار کے دماغ میں ایک جنونی فیصلے کو ندا، اس کے وقار پر داغ لگا تھا۔ اس داغ کو دھونے کے لیے اسے ایک ثبوت چاہیے تھا، ایک رستہ ہے۔ زاویار کی آواز گونجی۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ میری مردانگی پر سوال اٹھایا گیا ہے، اب دنیا دیکھے گی کہ کمی مجھ میں نہیں، آپ کی اس تربیت یافتہ بیٹی میں تھی۔ زاویار نے انگلی اٹھا کر حیا کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا نکاح ابھی اسی وقت مجھ سے ہوگا۔ ہال میں موجود ہر شخص کے منہ سے سسکاری نکلی۔ حیا کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ چھوٹ کر زمین پر گرا اور کانچ بکھرنے کی آواز سناٹے میں گونج اٹھی۔ حیا، فاروق صاحب نے بے یقینی سے اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا۔ ہاں،
زاویار نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر آپ اپنی عزت، گھر اور آزادی بچانا چاہتے ہیں تو میشا کو ابھی طلاق ملے گی اور حیا کا نکاح مجھ سے ہوگا۔ یہ میری شرط ہے اور اس میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔ فیصلہ آپ کا ہے، جیل یا نکاح۔ احمد سے شادی کرنے کا خواب تو دیکھا تھا لیکن یوں ذلیل ہو کر نہیں سوچا تھا۔ فاروق صاحب نے اپنی بوڑھی بیوی اور کامتی ہوئی چھوٹی بیٹی کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ زاویار حیدر جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ بے بسی کی تصویر بن گئے۔ مجھے منظور ہے۔ فاروق صاحب کی آواز کسی ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح تھی۔ نہیں بابا، حیا کی چیخ نکل گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ روتی ہوئی باپ کے پاس آئی۔ میرا کیا قصور ہے؟ میری عزت بچا لو بیٹی۔ فاروق صاحب نے نظریں جھکا لی۔ قاضی صاحب جو خوش قسمتی سے وہیں موجود تھے کیونکہ وہ زاویار کی فیملی فرینڈ تھے، انہیں آگے بلایا گیا۔ محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ وہ ہال جو کچھ دیر پہلے جشن کا منظر پیش کر رہا تھا اب ایک عجیب سے سوگ اور سنسنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میشا کو وہیں کھڑے کھڑے زاویار نے 3 بار طلاق کے الفاظ کہے جو کسی تھپڑ سے کم نہیں تھے، اور پھر حیا کو زبردستی صوفے پر بٹھایا گیا۔ اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہ بس نہیں کی گردان کر رہی تھی لیکن اس کی آواز زاویار کی انا کے شور میں دب گئی۔ قبول ہے، کہو قبول ہے۔ فاروق صاحب نے سختی سے حیا کا ہاتھ دبایا۔ زاویار سامنے صوفے پر بیٹھا حیا کو گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کوئی رحم نہیں تھا، صرف انتقام کی آگ تھی۔ وہ حیا کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف اس ذریعے کو دیکھ رہا تھا جو اس کی ٹوٹی ہوئی انا کو جوڑ سکتا تھا۔ حیا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر زاویار کو دیکھا۔ وہ دیوہیکل شخص اسے کسی جلاد سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ باپ کی عزت اور زاویار کی دہشت۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ قبول ہے۔ اس کی ناف سی آواز کے ساتھ ہی زاویار کے لبوں پر ایک فاتحانہ لیکن تلخ مسکراہٹ ابھری۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی زاویار اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے کسی کی مبارکباد کا انتظار نہیں کیا۔ وہ سیدھا حیا کے پاس آیا، اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑ کر کھڑا کیا کہ حیا کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ چلو میرے ساتھ، زاویار نے حکم دیا۔ کہاں؟ حیا نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ اپنے بیڈ روم میں۔ زاویار نے میشا کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا تاکہ وہ سن لے، جہاں مجھے آج رات ثابت کرنا ہے کہ زاویار حیدر کون ہے۔ وہ حیا کو تقریباً گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ حیا کے پیر لڑکھڑا رہے تھے، آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے لیکن زاویار کے قدموں میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ انتقام کی آگ اب ایک معصوم جان کو جھلسانے کے لیے تیار تھی۔ بیڈ روم کا باری دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہوا اور زاویار نے پلٹ کر لاک لگا دیا۔ کمرے میں اب صرف وہ دونوں تھے اور زاویار کا قہر۔ حیا جو زاویار کے گرفت سے آزاد ہوتے ہی لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ جا لگی تھی، خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کے سامنے کھڑا شخص وہی زاویار حیدر تھا جس کی وجاہت کی دنیا دیوانی تھی، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ کسی درندے سے کم نہیں تھی۔ زاویار آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ حیا کی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ پلیز نہیں۔ حیا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، اس کی آواز گھٹ رہی تھی۔ مجھے جانے دیں۔ زاویار اس کے عین سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک جھٹکے سے حیا کے سر سے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک دیا۔ حیا کے لمبے سیاہ بال بکھر کر اس کے کندھوں پر آ گرے۔ اس کا معصوم اور دھلا ہوا چہرہ جس پر آنسوں کی لکیریں تھیں زاویار کے لیے ایک لمحے کا ٹھہراؤ لائیں، مگر اس کے دماغ میں گونجنے والے میشا کے الفاظ نامرد نے اس کے خون میں پھر سے ابال پیدا کر دیا۔ جانے دوں، زاویار نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا اور اچانک اس کے بازو کو جکڑ کر اسے اپنی انتہائی قریب کھینچ لیا۔ حیا کا جسم زاویار کے سخت سینے سے ٹکرایا۔ تمہاری بہن نے بڑی دنیا کے سامنے مجھ سے ثبوت مانگا تھا۔ حیا، زاویار نے دانت پیستے ہوئے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا۔ اس کی گرم سانسیں حیا کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اب وہ ثبوت تم دو گی؟ تم گواہی دو گی کہ زاویار حیدر کون ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا قصور نہیں ہے۔ حیا رو پڑی۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر زاویار کی گرفت لوہے کی طرح تھی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس عورت کی بہن ہو جس نے میری مردانگی کو للکارا ہے۔ زاویار نے مزید کوئی بات سننا گوارا نہیں کی۔ اس نے حیا کو شانوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے بیڈ پر گرایا۔ حیا چیخ بھی نہ سکی کہ زاویار کا بھاری وجود اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ حیا نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی مگر زاویار نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سر کے اوپر بیڈ کراؤن کے ساتھ جکڑ دیے۔ دیکھو میری طرف، زاویار نے گھبرا کر کہا۔ حیا نے آنکھیں میچ لی۔ زاویار نے اس کی مزاحمت کو خاطر میں لاتے ہوئے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا دیا۔ اس کا لمس نرم نہیں بلکہ جارحانہ تھا۔ اس نے حیا کی گردن پر اپنے لب جمائے تو حیا کی منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ یہ پیار نہیں تھا، یہ تسلط تھا۔ وہ اس کے جسم کے ہر حصے کو اپنی مالکیت ثابت کر رہا تھا۔ حیا روتی رہی لیکن زاویار پر جنون طاری تھا۔ اس نے حیا کی قمیض کے بٹن سختی سے کھولے۔ حیا نے شرم سے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ زاویار نے اس کے چہرے کو زبردستی اپنی طرف موڑا اور اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔
یہ بوسہ انتہائی سخت اور طویل تھا جس میں حیا کی سانسیں گھٹ گئی۔ زاویار کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل ہوا اور اس نے حیا کو مزید اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ رات حیا کے لیے قیامت تھی اور زاویار کے لیے اپنی انا کی تسکین۔ زاویار نے اس کے معصومیت پر آنسوں کا لحاظ کیے بغیر انتہائی وحشت اور جنونی انداز میں اپنا حق زوجیت استعمال کیا۔ اس کے ہر لمس میں یہ پیغام تھا کہ میں حاکم ہوں اور تم میری ہو۔ حیا درد اور کرب سے گزرتی رہی لیکن اس نے شور نہیں مچایا، بس آنسو بہاتی رہی اور خاموشی سے خود کو زاویار کی وجاہت کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اگلی صبح کھڑکی سے آنے والی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی تو حیا کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے پورے جسم میں شدید درد تھا، جیسے کسی نے اسے بری طرح پیٹا ہو۔ وہ بمشکل بستر سے اٹھی، ساتھ ہی زاویار بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے رات کا طوفان اس کے لیے محض ایک خواب ہو۔ حیا نے اپنی حالت درست کی، بکھرے ہوئے کپڑوں کو سمیٹا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ اس نے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے آنسوؤں کو پانی کے ساتھ بہا دیا۔ وہ ٹوٹی نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی قسمت سے لڑے گی نہیں بلکہ صبر کرے گی۔ اس نے وضو کیا، باہر آ کر جائے نماز بچھائی اور فجر کی نماز ادا کی۔ دعا مانگتے ہوئے اس کا دل بھر آیا لیکن اس نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ نماز کے بعد وہ خاموشی سے اٹھی۔ اس نے الماری کھولی، زاویار کے کپڑے نکالے اور انہیں نفاست سے استری کر کے ہینگر میں لٹکا دیا۔ پھر وہ نیچے کچن میں چلی گئی۔ 1 گھنٹے بعد زاویار کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور سر جھٹکا۔ رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ اس نے سائڈ پر دیکھا، بیڈ خالی تھا۔ بھاگ گئی کیا؟ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا، لیکن پھر اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی، استری شدہ سوٹ اور میچنگ ٹائی پر پڑی، ساتھ ہی سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس اور اس کی گھڑی سلیقے سے رکھی تھی۔ زاویار حیران رہ گیا۔ مشا کے ساتھ گزرے ہوئے دنوں میں اسے کبھی یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملا۔ اسے ہمیشہ اپنے کپڑے خود ڈھونڈنے پڑتے تھے یا ملازم کو آواز دینی پڑتی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا، پراٹھے، آملیٹ، چائے، سب کچھ تیار تھا۔ حیا وہیں کھڑی تھی۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ تھا۔ چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد حلقے جو رات کی اذیت کی گواہی دے رہے تھے، لیکن وہ پرسکون تھی۔ زاویار کرسی پر بیٹھا۔ حیا نے خاموشی سے چائے کا کپ بنا کر اس کے آگے رکھا۔ تم نے بنایا ہے؟ زاویار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی۔ حیا کی آواز دھیمی تھی۔ زاویار نے ایک نوالہ لیا۔ کھانا بہترین تھا۔ اس نے ایک نظر حیا پر ڈالی جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ زاویار کے اندر ندامت کی ایک ہلکی سی لہر اٹھی جسے اس نے فوراً ہی اپنی انا کے پیروں تلے کچل دیا۔ مجھے آج دیر ہو جائے گی، میرا انتظار مت کرنا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ حیا کی طرف دیکھے بنا وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ حیا نے گہرا سانس لیا اور میز سمیٹنے لگی۔ یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ حویلی نما گھر میں حیا کی حیثیت عجیب تھی۔ دن کے وقت زاویار اس سے اجنبیوں جیسا سلوک کرتا، بات پہ بات ٹوکتا یا نظر انداز کرتا، لیکن رات ہوتے ہوئے اس کے جسم کا طلبگار بن جاتا۔ زاویار اس کے حسن کے سحر میں جکڑا جا رہا تھا۔ اب اس کے رویے میں وہ پہلی رات والی وحشت تو نہیں تھی، لیکن ایک شدید قسم کا ملکانہ پن آ گیا تھا۔ وہ رات کو بیڈ روم میں آتے ہی حیا کو اپنی باہوں میں بھر لیتا۔ ان کے درمیان رومانی تعلق اب باقاعدہ اور تفصیلی ہو چکا تھا۔ زاویار اس کے قریب آتا، اسے پیار کرتا، اس کے جسم کو محسوس کرتا اور اپنی پیاس بجھاتا۔ حیا مذمت نہیں کرتی تھی بلکہ شوہر کی رضا سمجھ کر اسے سب قبول کرتی تھی، مگر اس کی روح اب بھی زاویار سے فاصلے پر تھی۔ دن میں حیا کا زیادہ وقت زاویار کی ماں بیگم ثروت کے پاس گزرتا۔ وہ گھٹنوں کے درد کی مریضہ تھی اور وہیل چیئر پر تھی۔ مشا نے کبھی ان کے کمرے کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن حیا ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ بیٹا تم تھک جاتی ہو، تھوڑا آرام کر لیا کرو۔ بیگم ثروت نے شفقت سے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا جو فرش پر بیٹھ کر ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ نہیں امی جان، مجھے سکون ملتا ہے، حیا مسکرائی۔ شام کو جب زاویار گھر آیا تو بیگم ثروت نے اسے روک لیا۔ زاویار، حیا ہیرے جیسی لڑکی ہے، قدر کرو اس کی، سارا دن میری خدمت کرتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، تم اس کے ساتھ اتنا روکھا رویہ کیوں رکھتے ہو؟ زاویار نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، موم وہ میری بیوی ہے، یہ اس کا فرض ہے، آپ اسے سر پر مت چڑھائیں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دل ہی دل میں وہ بھی مان رہا تھا کہ گھر میں ایک سکون آ گیا ہے۔ حیا کی موجودگی نے گھر کو گرگ بنا دیا تھا، لیکن اس کی انا ابھی پہاڑ جیسی تھی جو اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف مشا کی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ احمد سے شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے اور اس کا اصل رنگ سامنے آ گیا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جہاں ہر وقت سگریٹ اور شراب کی بو پھیلی رہتی تھی۔ میرے زیور کہاں ہیں احمد؟ مشا نے چیخ کر پوچھا۔ وہ تیار ہو کر پارٹی میں جانے والی تھی لیکن اس کا ڈائمنڈ سیٹ غائب تھا۔ احمد جو صوفے پر ٹانگیں پھیلائے ٹی وی دیکھ رہا تھا ہنسا۔ وہ تو میں نے بیچ دیا۔ کیا؟ مشا کو یقین نہیں آیا۔ تم نے میری اجازت کے بغیر میرا سیٹ بیچ دیا؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، جوئے میں تھوڑا نقصان ہو گیا تھا، احمد نے بے شرمی سے کہا۔ تم ایک جواری ہو، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں۔ مشا غصے سے فون کی طرف بڑھی۔ احمد بجلی کی تیزی سے اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ مشا کے منہ پر دے مارا۔ مشا لڑکھڑا کر منہ کے
लड़खड़ा कर मेज से टकराई। उसके होंठों से खून रसने लगा। खबरदार जो आवाज़ निकाली। अहमद ने इसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। तुम जैसी औरत जो अपने शौहर की वफादार नहीं हुई मेरी क्या होगी? तुम अब मेरी बीवी हो, अब वही करोगी जो मैं कहूँगा। अब जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, वरना दूसरा थप्पड़ इससे भी ज़ोर का होगा। अहमद इसे धक्का देकर बाहर निकल गया। मिशा फर्श पर गिरी, फूट फूट कर रो पड़ी। इसे जावियार का वो आलीशान घर, वो इज्जत, वो बावकार याद आया। जावियार ने गुस्से में भी कभी इस पर हाथ नहीं उठाया, सवाई इस आखिरी दिन के जब इसे घर से निकाला गया। मैंने हीरे को छोड़कर पत्थर चुन लिया। मिशा सिसकियाँ ले रही थी। इसे अपनी बर्बादी साफ नजर आ रही थी और इस बर्बादी की जिम्मेदार वो खुद थी। लेकिन अभी इसके दिल में नदामत से ज्यादा जावियार और हया के लिए जहर भर रहा था। वो बर्बाद हुई थी और वो इन्हें कैसे आबाद देख सकती थी। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। हवाएं जैसे खिड़कियों के शीशे तोड़ने पर बाजिद थी। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन जावियार अब तक घर नहीं लौटा था। हया ड्राइंग रूम में खिड़की के पास खड़ी बाहर गुप्त अंधेरे को देख रही थी। इसके चेहरे पर तकलीफ के वाज़ेह आसार थे। आज इसकी तबीयत दोपहर से ही नासाज थी। पीरियड्स की वजह से इसकी कमर और पेट में शदीद मरोड़ उठ रहे थे। चेहरा जर्द था, टांगों में जान नहीं थी। वो चाहती तो अपने कमरे में जाकर लेट सकती थी, मगर शोहर के घर ना होने का खौफ इसे चैन नहीं लेने दे रहा था। अचानक पोर्च में गाड़ी के टायरों की चीख सुनाई दी। हया ने फौरन मेन दरवाज़ा खोला। सामने का मंजर देखकर इसके हाथ फूल गए। जावियार गाड़ी से बाहर निकला, सर से पैर तक भीगा हुआ था। वो लड़खड़ाता हुआ कदम उठा रहा था। जावियार हया नंगे पाँव इसकी तरफ भागी। जावियार जैसे ही दहलीज पर पहुंचे, इसका तवाज़ुन बिगड़ा। हया ने फौरन आगे बढ़कर इसे सहारा दिया। जावियार का जिस्म तप रहा था। या अल्लाह, आपको तो शदीद बुखार है। हया ने घबरा कर इसका माथा छुआ जो दहक रहा था। मैं ठीक हूँ, बस ठंड लग रही है। जावियार के दांत कटकटा रहे थे और आवाज़ कांप रही थी। हया ने अपनी तकलीफ भुला दी और अपनी पूरी ताकत लगाकर जावियार को सहारा देते हुए बेडरूम तक लाई। इसे बिस्तर पर लेटाते ही हया ने तेज़ी से हीटर का टेम्परेचर बढ़ाया। आप गीले कपड़े तब्दील करें, वरना नमूनिया हो जाएगा। मैं आपके लिए कपड़े निकालती हूँ। जावियार में हिलने की ताकत नहीं थी। हया ने अलमारी से खुश्क कपड़े निकाले और फिर झिझकते हुए जावियार के करीब आई। जावियार निमगनूदगी में था। हया ने कांपते हाथों से इसकी भीगी हुई कमीज़ के बटन खोले। इसकी नज़रें नीचे थी, लेकिन मजबूरी थी। इसने बड़ी मुश्किल से जावियार की कमीज़ उतारी और तौलिए से इसका बदन खुश्क किया। जावियार ने आंखें मूंद रखी थी। वो हया के लम्स को महसूस कर रहा था, जो आज कांप रहा था, मगर इसमें देखभाल थी। लिबास तब्दील करवाने के बाद हया किचन में भागी। कमर और पेट का दर्द इसकी जान निकाल रहा था। हर कदम पर इसे लगता कि वो गिर जाएगी, मगर वो रुकी नहीं। इसने जल्दी से गर्म यहनी बनाई और साथ ही ठंडे पानी का प्याला और पट्टियाँ लेकर ऊपर आई। जावेद का बुखार 104 तक पहुँच चुका था। वो हज़ाती कैफियत में कुछ बड़बड़ा रहा था। हया ने से टेक लगाकर बिठाया और चम्मच से ज़बरदस्ती यहनी पिलाने लगी। नहीं पीनी, कड़वी है। जावियार ने बच्चों की तरह मुंह मोड़ा। प्लीज़ जावियार, थोड़ी सी पी लें, दवा खानी है। हया ने नरमी से इसे बहलाया। इसने जावियार का सर अपने सीने से लगा लिया ताकि इसे सहारा मिले। जावियार ने नीम आंखों से हया को देखा। इसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वो खुद दूर दर्द से कराह रही थी, लेकिन इसकी सारी तवज्जो जावियार पर थी। दवा खिलाने के बाद हया ने सारी रात जावियार सरहाने गुजारी। वो ठंडे पानी में पट्टियाँ भिगोती, निचोड़ती और जावियार की पेशानी पर रखती। जावियार बार बार इसका हाथ पकड़ देता। रात के किस पहर जावियार की आंख खुली तो इसे महसूस हुआ कि कोई इसके पाँव दबा रहा है। इसने धुंधली नजरों से देखा, या बेड पर बैठी अपनी कमर को एक हाथ से पकड़े हुए दूसरे हाथ से जावियार के पाँव की मालिश कर रही थी। इसके चेहरे पर जिया थी। वो बार बार आंखें बंद करती और होंठ भींच लेती। जावियार के दिल पर एक जोरदार चोट लगी। ये लड़की जो खुद तकलीफ में है, जिसे मैंने सवाए जिल्लत और दर्द के कुछ नहीं दिया, वो आज मेरे लिए अपनी जान हल्कान कर रही है। इसका दिल पिघल रहा था। इसके वो पहाड़ जैसी अनाज जो इसे झुकने नहीं देती थी, हया की इस खामोश खिदमत के साथ रेत की दीवार की तरह डह रही थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो जावियार की आंख खुली, बुखार टूट चुका था और वो खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। इसने कमरे में नज़र दौड़ाई। हया बेड के पास ही कलीन पर बिछी जाए नमाज पर गहरी नींद सो रही थी। इसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे और इसी हालत में इसकी आंख लग गई। दुपट्टा सर से ढलक कर कंधे पर आ गया था। जावियार आहिस्ता से बिस्तर से उठा और वो दबे पाँव हया के पास गया। वो जितनी मासूम लग रही थी, जावियार को खुद पर इतना ही गुस्सा आ रहा था। वो घुटनों के बल इसके पास बैठ गया। इसने हया के खुले हुए हाथों को अपने हाथ में लिया। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तुमने मुझे हरा दिया हया। जावियार ने सरगोशी की। इसने एहतियात से हया को अपनी बाहों में उठा लिया। हया की नींद कच्ची थी। वह फौरन हड़बड़ाकर जाग गई। जावियार, आप क्यों उठे? आपको कुछ चाहिए? पानी? वो घबरा कर इसकी गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। जावियार ने इसे बेड पर लेटाया और इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद कर लिया।
जावियार ने अपनी انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ اجنبیت نہیں تھی بلکہ ایک ایسا جذبہ تھا جو حیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ندامت اور محبت کا ملاپ۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے حیا سوائے تمہارے۔ زاویار کی آواز بھاری تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، میں اپنی انا میں اندھا ہو گیا تھا، ہیرے اور پتھر کا فرق بھول گیا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی مغرور زاویار حیدر ہے۔ اب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اب ٹھیک ہوا ہوں جب تم نے مسیحا بن کر مجھے سنبھالا۔ زاویار نے اس کی ہاتھ کی ہتھیلی پر بوسہ دیا۔ اب تم آرام کرو گی اور میں تمہاری خدمت کروں گا۔ حیا نے کچھ کہنا چاہا لیکن زاویار نے اسے کمبل اوڑھا۔ سو جاؤ، یہ تمہارے شوہر کا حکم ہے۔ حیا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ یہ خوشی کا آنسو تھا۔ 2 دن بعد زاویار مکمل صحت یاب ہو چکا تھا لیکن اب وہ بدل چکا تھا۔ وہ آفس سے جلد گھر آ جاتا، حیا کے ساتھ وقت گزارتا۔ اس رات حیا اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید ریشمی نائٹی پہن رکھی تھی جس پر ہلکا سا گاؤن تھا، کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ زاویار واش روم سے نکلا تو حیا کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ وہ کسی ابصرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زاویار آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ حیا کا سانس اٹک گیا۔ زاویار نے اپنا چہرہ اس کی گرد کے حام میں رکھ دیا۔ اس کے لمس میں اب وحشت نہیں تھی بلکہ پرستش تھی۔ چاند کو کیا دیکھ رہی ہو؟ میرا چاند تو میری باہوں میں ہے۔ زاویار نے سرگوشی کی اور اس کے کندھوں پر ایک نرم بوسہ دیا۔ حیا شرما کر پلٹنے لگی تو زاویار نے اسے اپنی طرف گھما لیا۔ اس نے حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ آج میں تم سے اجازت مانگ رہا ہوں حیا، کیا تم مجھے خود کو سونپو گی؟ زبردستی نہیں، تمہاری مرضی سے۔ زاویار کی آنکھوں میں سوال تھا۔ حیا نے پلکیں جھکا لی۔ اس کی خاموشی اور گالوں کی سرخی نے زاویار کو جواب دے دیا۔ زاویار نے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے حیا کو پھولوں کی طرح بستر پر رکھا۔ زاویار خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ حیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ محبت، زاویار نے مختصر جواب دیا۔ اس نے حیا کا ایک پاؤں اپنے ہاتھ میں لیا، وہ پاؤں جن پر چل کر اس نے ساری رات زاویار کی خدمت کی تھی۔ زاویار نے حیا کے پاؤں کی انگلیوں کو چوما، پھر اس کے ٹہنوں پر اپنے لب رکھے۔ حیا کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ زاویار پلیز۔ حیا نے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹی رہو، زاویار نے نرمی سے اسے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آیا۔ اس کی محبت میں جلدی نہیں تھی، وہ ہر لمحے کو ہر لمس کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ زاویار اس کے برابر لیٹ گیا۔ اس نے حیا کے بالوں کو چہرے سے ہٹایا، اس کی پیشانی کو چوما، پھر اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھے۔ تمہاری یہ آنکھیں، میں نے ان میں بہت خوف دیکھا ہے حیا، آج میں ان سے صرف محبت بھرنا چاہتا ہوں۔ زاویار کا ہاتھ حیا کی کمر کے گرد حائل ہوا۔ اس نے حیا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے ہونٹ ملے تو یہ کوئی جنگ نہیں تھی بلکہ روحوں کا ملاپ تھا۔ زاویار کے بوسے گہرے اور تپش والے تھے مگر ان میں حیا کی رضامندی شامل تھی۔ اس نے حیا کی گردن، اس کے کندھوں اور سینے پر اپنی محبت کی مہریں ثابت کیں۔ حیا نے اپنی انگلیاں زاویار کے بالوں میں الجھا دیں اور خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئیں اور محبت کی ایک نئی داستان رقم ہوئی جہاں 2 جسم اور 2 روحیں ایک ہو گئیں۔ دوسری طرف مشا کی زندگی اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ احمد نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے مشا کا سارا زیور بیچ دیا، اس کی گاڑی چھین لی اور جب مشا کے پاس دینے کو کچھ نہ بچا تو اسے دھکے دے کر فلیٹ سے باہر کر دیا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، مجھے کنگال عورتیں پسند نہیں ہیں۔ احمد نے دروازہ اس کے منہ پر مارا۔ مشا سڑک پر ماری ماری پھرتی رہی۔ اس کے کپڑے میلے ہو چکے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ آخرکار اپنی انا کو مار کر وہ اپنے والدین کے گھر پہنچی۔ اس نے گیٹ بجایا۔ کافی دیر بعد چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ کون؟ بی بی جی آپ؟ چوکیدار اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بابا کو بلاؤ، امی کو بلاؤ، مجھے اندر جانے دو۔ مشا رونے لگی۔ اندر سے فاروق صاحب باہر آئے۔ اپنی لاڈلی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل دکھا لیکن زاویار کا وہ جملہ میری عزت کا سودا اور مشا کا بڑی محفل میں اپنے شوہر کو ذلیل کرنا انہیں نہیں بھولا تھا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، احمد نے مجھے نکال دیا ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ مشا گیٹ کے سلاخوں سے لپٹ گئی۔ فاروق صاحب نے سختی سے چہرہ موڑ لیا۔ تمہارے لیے اس گھر کے دروازے اسی دن بند ہو گئے تھے جب تم نے ہماری عزت نیلام کی تھی۔ تم ہماری بیٹی نہیں ہو، جاؤ یہاں سے، جہاں مرضی جاؤ، مر جاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بابا ایسا مت کریں، مشا چیخی لیکن فاروق صاحب نے چوکیدار کو اشارہ کیا، گیٹ بند کرو۔ لوہے کا بھاری دروازہ مشا کے منہ پر بند ہو گیا۔ وہ باہر سڑک پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا، نہ شوہر، نہ گھر، نہ ماں باپ، نہ دولت، صرف پچھتاوا۔ بھوک سے نڈال ہو کر اس کے ذہن میں ایک ہی نام آیا، زاویار حیدر۔ وہ بہت امیر ہے، شاید پرانے رشتے کا لحاظ کر کے مجھے کچھ پیسے دے دے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زاویار کے آفس پہنچی۔ ریسیپشنسٹ نے اسے روکنا چاہا مگر وہ شور مچاتی ہوئی زاویار کے کیبن میں گھس گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جم گئے۔ زاویار اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور حیا سائڈ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ لنچ باکس کھلا ہوا تھا۔ زاویار اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر حیا کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ حیا ہنس رہی تھی اور نہرے سے منہ پھیر رہی تھی اور زاویار مسکرا کر اس کی منت کر رہا تھا۔
یہ وہ زاویار تھا جو میشا نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا نرم، اتنا محبت کرنے والا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں چونکے۔ حیا نے میشا کو دیکھا تو ڈر کر زاویار کا بازو تھام لیا۔ زاویار کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے، نرمی کی جگہ وہیں پرانی سرد مہری آ گئی۔ تم اندر کیسے آئی؟ زاویار نے کرسی سے اٹھتے ہوئے گرج دار آواز میں کہا۔ میشا کی نظریں ان دونوں پر جمی تھی، حسرت، جلن اور پچھتاوا اس کے اندر طوفان برپا کر رہے تھے۔ زاویار، مجھے مدد چاہیے تھی۔ میشا کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ احمد نے مجھے لوٹ لیا، ڈیڈ نے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ زاویار نے ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی، پھر اس نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا، کچھ ہزار کے نوٹ نکالے اور ایک لفافے میں ڈال کر میز پر پھینک دیے۔ یہ لو۔ زاویار کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ یہ خیرات ہے میشا، حق نہیں، کیونکہ تم نے اپنا حق اسی دن کھو دیا تھا جب تم نے ہیرے کو ٹھکرا کر کنکر چنے تھے۔ میشا نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ اٹھایا اور ہاں، زاویار نے حیا کو کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا، دوبارہ میری بیوی کے سامنے مت آنا، اس کا سایہ بھی تم جیسی عورت پر پڑنا میں گناہ سمجھتا ہوں۔ گیٹ آؤٹ۔ میشا لفافے میں مٹھی دبا کر روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، زاویار دوبارہ حیا کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اور اسے پانی پلا رہا تھا۔ میشا کو لگا جیسے اس کی روح نکل گئی ہو، جنت اس کے ہاتھ میں تھی اور اس نے خود اسے جہنم بنا لیا تھا۔ اس واقعہ کے کچھ دن بعد زاویار گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹکٹس تھیں۔ تیار ہو جاؤ بیگم، زاویار نے مسکراتے ہوئے حیا کو ٹکٹس دکھائے۔ یہ کیا ہے؟ حیا نے خوشی سے پوچھا۔ عمرہ کے ٹکٹس۔ ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے کریں گے، جو غلطیاں ہوئیں ان کی معافی مانگیں گے اور شکر ادا کریں گے۔ حیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ سچ؟ اور واپسی پر استنبول؟ زاویار نے آنکھ دبائی۔ تھوڑا ہنی مون بھی تو بنتا ہے نا۔ ایک ہفتہ بعد وہ استنبول میں تھے۔ نیلے سمندر کے کنارے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور حجاب کیا ہوا تھا۔ زاویار نے جینز اور جیکٹ پہنی تھی۔ وہ انتہائی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے۔ حیا اب زاویار کے ساتھ کافی گل چکی تھی۔ زاویار، مجھے وہ کاٹن کینڈی کھانی ہے۔ حیا نے ایک اسٹال کی طرف اشارہ کیا۔ جو حکم میری جان۔ زاویار بھاگ کر گیا اور فریش کاٹن کینڈی لے آیا۔ حیا کھانے لگی تو اس کے ہونٹوں پر تھوڑا سا لگ گیا۔ زاویار نے اپنی انگلی سے صاف کیا۔ حیا۔ زاویار نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی، تم جانتی ہو تم میرے لیے کیا ہو؟ زاویار کی آنکھوں میں سمندر جیسی گہرائی تھی۔ حیا نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم میرا سکون ہو۔ حیا، میں ایک بھٹکا ہوا مسافر تھا، تم میری منزل ہو۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں ساری زندگی اپنی انا کو ہال میں بند رہتا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ حیا کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اور آپ میرا مان ہیں زاویار، مجھے اب کسی چیز کا ڈر نہیں جب تک آپ میرے ساتھ ہیں۔ زاویار نے سب کی پرواہ کیے بغیر حیا کو وہی سمندر کنارے اپنی باہوں میں اٹھا کر ہوا میں گھمایا۔ حیا کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی استنبول کی فضاؤں میں گونج اٹھی۔ یہ ایک مکمل اور خوشحال زندگی کی تصویر تھی۔ اب تیسرے کسی شخص کی گنجائش نہیں تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ واپس جا کر ایک آخری امتحان ان کا منتظر ہے، لیکن فی الحال وہ اپنی محبت کی دنیا میں مگن تھے۔ استنبول اور عمرہ کے پرسکون سفر سے واپسی کے بعد زاویار حیدر کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ زاویار جو کبھی اپنی انا کے ہال میں بند رہتا تھا، اب گھر پہنچنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ آج آفس میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، آج اس کی سالگرہ تھی، لیکن حیرت کی بات تھی صبح سے اب تک حیا نے اسے وش نہیں کیا تھا۔ کیا وہ بھول گئی ہے؟ زاویار نے سوچا، نہیں، حیا ایسی نہیں ہے، ضرور کوئی نہ کوئی پلان ہوگا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لاؤنج میں سناٹا تھا۔ حیا، زاویار نے آواز دی۔ اچانک لائٹس جل اٹھی۔ سرپرائز! زاویار چونک گیا۔ پورا ہال غباروں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ سامنے ایک بڑا سا بینر لگا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے زاویار لکھا تھا۔ حیا، بیگم ثروت اور گھر کے ملازمین سب مسکرا رہے تھے۔ حیا آگے بڑھی۔ آج اس نے سرخ رنگ کی ایک انتہائی خوبصورت میکسی پہن رکھی تھی جس میں وہ کسی گلاب کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے کھلے بال شانوں پر بکھرے تھے اور چہرے پر شرم و حیا کی لالی تھی۔ سالگرہ مبارک ہو زاویر، حیا نے نرم لہجے میں کہا اور ایک خوبصورت سا پھول اس کی طرف بڑھایا۔ زاویار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو یہ تھی تیاری؟ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا کہ شاید میری بیوی مجھے بھول گئی ہے۔ کبھی نہیں، حیا نے مسکرا کر کہا۔ کیک کاٹنے کا مرحلہ آیا۔ زاویار نے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کیک کاٹا۔ بیگم ثروت نے اپنے بیٹے اور بہو کی بالائیں لی اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ اب باری تھی تحفوں کی۔ حیا نے سائڈ ٹیبل سے ایک مخملی باکس اٹھایا اور جھجکتے ہوئے زاویار کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ زاویار نے باکس ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ کھول کر دیکھ لیں۔ حیا نے نظریں جھکا لی۔ زاویار نے آہستہ سے باکس کا ڈھکن اٹھایا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ باکس کے اندر روئی کے درمیان نیلے رنگ کے چھوٹے سے انتہائی ننھے منھے بیبی شوز رکھے تھے اور ساتھ ہی ایک لیبارٹری کی رپورٹ طے کی ہوئی تھی۔ زاویار نے کانپتے ہاتھوں سے وہ رپورٹ اٹھائی۔ پازیٹیو۔ ایک لمحے کے لیے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ زاویار نے بے یقینی سے پہلے ان ننھے جوتوں کو دیکھا، پھر رپورٹ کو اور پھر حیا کے گلنار چہرے کو۔ حیا، یہ سچ ہے؟ زاویار کی آواز بھر گئی تھی۔ حیا نے صباحت میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ زاویار کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے باکس وہیں صوفے پر
گرایا اور سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر حیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس نے حیا کو زمین سے اوپر اٹھا لیا اور دیوانوں کی طرح گول گول گھمانے لگا۔ میں باپ بننے والا ہوں، زاویار نے نعرہ مستانہ بلند کیا۔ اس کی آواز میں ایسی خوشی تھی جو آج سے پہلے ان دیواروں نے نہ کبھی سنی تھی۔ اس نے حیا کو نیچے اتارا اور سب کے سامنے اس کی پیشانی پر ایک طویل اور پرجوش بوسہ دیا۔ شکریہ حیا، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ بیگم ثروت کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے دونوں کو گلے لگا لیا۔ ملازمین بھی تالیاں بجا رہے تھے۔ حیا شرم سے سمٹی جا رہی تھی، لیکن زاویار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ وہ بار بار حیا کے پیٹ کی طرف دیکھتا اور مسکراتا۔ اس کے ناں، اس کا غرور، سب اسے آنے والی ننھی جان کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ سوشل میڈیا پر زاویار حیدر کے باپ بننے کی خوشی خبریں گردش کرنے لگیں۔ یہ خبر اسے بدقسمت فلیٹ تک بھی پہنچی جہاں مشا بھوک اور بدحالی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے فون کی اسکرین پر زاویار اور حیا کی تصویریں دیکھی۔ زاویار نے واسطی انداز میں حیا کے گرد بازو حمائل کیا ہوا تھا اور دونوں بے حد خوش لگ رہے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مشا چیخی۔ اس نے فون دیوار پر دے مارا۔ یہ خوشی میری تھی، یہ بچہ میرا ہونا چاہیے تھا، یہ مقام، یہ عزت، یہ گھر، سب میرا تھا۔ اس 2 کی حیا نے سب مجھ سے چھین لیا۔ اس کے دل میں جلن اور حسد کا لاوا ابلنے لگا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ بھوک، ذلت اور پچھتاوے نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اگر یہ بچہ نہ رہے تو شاید زاویار حیدر حیا کو چھوڑ دے۔ مشا نے اپنے بکھرے بالوں کو نوچتے ہوئے سوچا، ہاں، زاویار کو صرف اپنے وارث سے محبت ہے۔ اگر میں اسے وارث کو ہی ختم کر دوں تو حیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ زاویار اسے دھتکار دے گا اور پھر وہ میرے پاس واپس آئے گا۔ ایک خوفناک اور شیطانی منصوبہ اس کے ذہن میں تیار ہو گیا۔ اگلے ہفتے شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک بہت بڑی چیریٹی ڈنر تھا۔ شہر کی تمام اشرفیہ وہاں مدعو تھی۔ زاویار نہیں چاہتا تھا کہ حیا اس حالت میں کہیں جائے، لیکن حیا نے اصرار کیا کہ وہ بور ہو رہی ہے، کچھ دیر کے لیے جانا چاہتی ہے۔ زاویار اسے لے کر تقریب میں پہنچ گیا۔ حیا نے ہلکے سنہرے رنگ کا ڈھیلا ڈھالا گاؤن پہن رکھا تھا اور ہمیشہ کی طرح سادہ مگر پرکشش لگ رہی تھی۔ زاویار ایک پل کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اسے جیسے کسی انجانے خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ مشا نے وہ ویٹرز کے بیز میں ایک یونیفارم چرا کر اور چہرے پر ماسک لگا کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کی نظریں صرف حیا پر جمی تھیں۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی، دوسری منزل پر تھی۔ ڈنر کے بعد مہمان نیچے ہال کی طرف جا رہے تھے۔ سیڑھیاں سنگ مرمر کی بنی تھیں اور کافی بلند تھیں۔ زاویار کسی سے بات کرنے کے لیے رکا۔ حیا اس سے 2 قدم آگے سیڑھیوں کے سرے پر کھڑی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ مشا اپنی چھپنے کی جگہ سے نکلی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ تیزی سے حیا کی طرف لپکی۔ اس کا ارادہ حیا کو پیچھے سے زوردار دھکا دینے کا تھا تاکہ وہ ان لمبی سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی ہوئی نیچے جا گرے اور اس کا حمل ضائع ہو جائے۔ حیا بالکل بے خبر تھی۔ مشا قریب پہنچی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ حیا زاویار کی نظر اچانک مڑی اور اس نے ایک سایہ حیا کی طرف بڑھتے دیکھا۔ زاویار کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مشا نے دھکا دینے کے لیے ہاتھ آگے کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حیا کو چھوتی، زاویار بجلی کی سی تیزی سے جھپٹا۔ اس نے حیا کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ حیا کا تو توازن بگڑا اور وہ زاویار کے سینے سے آ لگی۔ اس لمحے زاویار کا دوسرا ہاتھ جو لوہے کی طرح سخت ہو چکا تھا، حملہ وار کے بازو پر پڑا۔ مشا کا وار ہل ہی گیا۔ زاویار نے اس کا بازو اتنی زور سے مروڑا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور ماسک چہرے سے ہٹ گیا۔ مشا زاویار کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ حیا خوف سے کانپ اٹھی اور اس نے زاویار کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ہاں، مشا نے درد اور جنون کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ چیخ کر کہا، میں مار دوں گی اسے۔ اس نے مجھ سے سب کچھ چھینا ہے۔ میں اس بچے کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اور دوبارہ حیا پر چپٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ زاویار کی آنکھوں میں وہ قہر امڈ آیا جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور ہونے والے بچے پر حملہ ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے مشا کو دھکا دیا۔ مشا جو پہلے ہی کمزور تھی، لڑکھڑا کر پیچھے گری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ زاویار دوڑا۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ میوزک بند ہو گیا۔ سب لوگ سیڑھیوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم اتنی گر جاؤ گی مشا، میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ تم ایک معصوم جان کی قاتل بننا چاہتی ہو۔ ہاں، میں اسے مار دوں گی، مشا پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ زاویار نے فوراً سیکورٹی کو اشارہ کیا۔ گارڈز دوڑتے ہوئے آئے۔ اس عورت کو پکڑ لو، زاویار نے انتہائی سرد اور حتمی لہجے میں کہا، اور پولیس کو بلاؤ۔ میں اس پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کرواؤں گا۔ اس نے میری بیوی اور میرے بچے کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ نہیں زاویار، مجھے معاف کر دو۔ مشا نے جب پولیس کا نام سنا تو اس کے جنون خوف میں بدل گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی زاویار کی طرف آئی۔ میں بہک گئی تھی۔ میں تمہاری مشا ہوں۔ میں تمہاری مشا ہوں زاویار، دور رہو مجھ سے۔ زاویار نے نفرت سے اسے پیر کی ٹھوکر سے پرے کیا۔ میری مشا اسی دن مر گئی تھی جس دن اس نے میری محبت کی توہین کی تھی۔ آج تم صرف ایک مجرم ہو، ایک گھٹیا عورت جو اپنی چھوٹی بہن کے خوشیوں کی دشمن ہے۔ پولیس آ گئی اور مشا کو ہتھکڑیاں لگا دی گئیں۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، معافی مانگتی رہی، لیکن زاویار نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔
اس کی تمام تر توجہ اب حیا پر تھی جو خوف سے لرز رہی تھی۔ لے جاؤ اسے، زاویار نے پولیس آفیسر سے کہا، اور مجھے اس کیس میں کوئی رعایت نہیں چاہیے۔ اسے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ مشا کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا۔ اس کا انجام عبرتناک تھا۔ حسد نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ گھر پہنچ کر زاویار حیا کو گود میں اٹھائے سیدھا بیڈ روم میں لایا۔ حیا ابھی تک صدمے میں تھی، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ نے اسے بستر پر لٹایا اور جلدی سے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ پیو اسے، زاویار نے نرمی سے کہا۔ حیا نے 2 گھونٹ پانی پیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ سیڑھیوں کا منظر، مشا کی نفرت بھری آنکھیں، وہ سب اس کے ذہن سے چپک گیا تھا۔ زاویار نے گلاس رکھا اور حیا کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ بس میری جان، اب کوئی نہیں ہے وہاں، تم محفوظ ہو، ہم گھر میں ہیں۔ زاویار اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے دلاسا دینے لگا۔ وہ میرے بچے کو مارنا چاہتی تھی، حیا نے سسکتے ہوئے کہا۔ کوئی تمہارے بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جب تک میں زندہ ہوں۔ زاویار نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ تمہارا شوہر زاویار حیدر ہے حیا، میں دنیا سے لڑ سکتا ہوں تمہارے لیے۔ پھر زاویار نے آہستہ سے حیا کو تکیے پر لٹایا۔ وہ خود اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اس نے اپنا بھاری اور مضبوط ہاتھ حیا کے پیٹ پر رکھا۔ وہاں ایک ننھی زندگی پرورش پا رہی تھی۔ زاویار نے جھک کر حیا کے پیٹ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میرے بچے، زاویار نے سرگوشی کی۔ وہ پیٹ پر موجود اپنے بچے سے مخاطب تھا۔ تم ڈرنا مت، تمہاری ماں بہت معصوم ہے، بہت نازک ہے، لیکن تمہارا باپ یہاں ہے۔ میں ایک دیوار کی طرح تم دونوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ کوئی بھی آندھی، کوئی بھی طوفان تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ زاویار کی آواز میں اتنی یقین دہانی اور محبت تھی کہ حیا کا خوف پگھلنے لگا۔ ہم ایک فیملی ہیں اب، میں، تم اور یہ۔ زاویار نے حیا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پیٹ پر رکھا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ حیا نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ ہم پر رحم کرنا، ہمیں بری نظر سے بچانا، آمین۔ زاویار نے اس کی پیشانی چوم لی۔ ماحول میں ایک سکون اتر آیا۔ خوف کی جگہ محبت اور تحفظ کے احساس نے لے لی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ زاویار کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور مسکراتے ہوئے باہر آئیں۔ سب ٹھیک ہے مسٹر زاویار، بس شوق کی وجہ سے بی پی تھوڑا لو ہے۔ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ انہیں بیڈ ریسٹ کروائیں، زیادہ چلنے پھرنے یا سیڑھیاں چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زاویار واپس کمرے میں آیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ حیا بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ حیا نے معصومیت سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے بیڈ ریسٹ، زاویار نے سنجیدگی سے کہا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ مکمل بیڈ ریسٹ، اب تمہیں ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حیا کا منہ لٹک گیا۔ مطلب میں اب کہیں جا نہیں سکتی؟ بالکل نہیں۔ زاویار نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ٹائی کو ڈھیلا کیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک شرارت چمکی۔ لیکن کیا؟ حیا نے اسے دیکھا، لیکن ڈاکٹر نے پیار کرنے سے منع نہیں کیا، زاویار نے معنی خیز لہجے میں کہا اور جھک کر حیا کی گردن پر ایک نرم بوسہ دیا۔ حیا کے گالوں پر لالی دوڑ گئی۔ آپ بھی نہ، ہر وقت بس شرارت سوچتی ہے۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے بیڈ لیمپ کی روشنی مدھم کر دی۔ اب کمرے میں سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ حیا کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ٹکرا رہی تھیں۔ میں سنجیدہ ہوں حیا، تم میرا سکون ہو، میرا انعام ہو۔ آج مجھے جو ڈر لگا تھا نا، اس نے مجھے احساس دلایا کہ میں تمہارے بنا سانس بھی نہیں لے سکتا۔ زاویار نے حیا کو بازوں سے تھام کر نرمی سے بستر پر لٹایا۔ حیا نے مذمت نہیں کی، بلکہ اپنی باہیں زاویار کی گردن پر ڈال دیں۔ زاویار اس کے اوپر جھکا۔ اس نے حیا کے چہرے کا جائزہ لیا جیسے وہ کوئی مقدس کتاب ہو۔ اس نے اپنی انگلیاں حیا کے ہونٹوں پر پھیری اور پھر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ طویل اور گہرا تھا، جس میں محبت کی مٹھاس اور جذبات کی تپش تھی۔ زاویار حیا کے وجود میں اتر جانا چاہتا تھا۔ حیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو زاویار کے حوالے کر دیا۔ زاویار کے لب اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے گردن کے نازک حصے تک پہنچے۔ حیا کے منہ سے ایک مدھم سی سسکی نکلی۔ اس نے زاویار کے بالوں میں انگلیاں جکڑ لیں۔ زاویار، حیا نے مدھم آواز میں پکارا۔ جانے زاویار۔ زاویار نے اس کے کان کی لو کو نرمی سے کاٹتے سرگوشی کی۔ زاویار کا ہر لمس حیا کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول رہا تھا۔ اس نے حیا کے لباس کی ڈوری کھولی تو حیا سمٹ سی گئی۔ شرمانا چھوڑ دو حیا، تم میری ہو، سارپا میری، صرف میری۔ زاویار نے اسے کندھے پر بوسہ دیا اور پھر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس نے حیا کی دھڑکنوں کو سنا جو صرف اسی کا نام لے رہی تھی۔ زاویار کا ہاتھ حیا کے جسم کے نشیب و فراز پر رینگتا ہوا دوبارہ اس کے پیٹ تک پہنچا۔ اس بار یہ لمس باپ کا نہیں بلکہ ایک عاشق کا تھا۔ زاویار نے حیا کو محسوس کیا، اس کی قربت کو اپنی روح میں جذب کیا۔ کمرے کی فضا میں سانسوں کی تیزی اور محبت کی سرگوشیاں بکھر گئیں۔ زاویار نے حیا کو اپنی آغوش میں ایسے سمیٹا تھا جیسے سیپی موتی کو چھپاتے ہیں۔ اس رات ان کے درمیان الفاظ ختم ہو گئے تھے، صرف احساس باقی تھا، ایک دوسرے میں کھو جانے کا احساس۔ زاویار نے حیا کے کان میں سرگوشی کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں حیا، یہ آنکھیں اب کبھی نہیں روئیں گی، تم اور ہمارا بچہ میری سلطنت کے وارث ہو۔
حیا نے مسکرا کر زاویار کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ کوئی خبر نہیں تھی، ان کی دنیا اس کمرے میں سمٹ آئی تھی۔ محبت جیت گئی، نفرت اور حسد ہار چکے تھے۔ رات گہری ہوتی گئی، محبت کے سائے ان دونوں کو اپنی پناہ میں لیتے گئے۔ یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا جہاں صرف عشق تھا، عشق زاویہ۔ تو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ میں پلیز لازمی بتائیے گا۔ شکریہ۔